ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقد أوذيت مثل ما أوذي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت پر اللہ کے نبی کی زندگی کے جو دور ہیں وہ ترتیب وار جتنا ہو سکے امت کو اس کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ترتیب بتانے کی اور لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ اپنے حبیب کی سوانح و سیرت سے ہم سب کو راہ راست نصیب فرمائے، اللہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کوہ صفا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو جوڑ کر جو واعظ کی نصیحت فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اس کی ایک مثال قرآن سے بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منصب نبوت کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری پر اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے، تو اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو تکالیف اور مشقتیں اور ناروا سلوک جو کیا ہے، یہ بہت ہی درد بھرا منظر ہے۔ اللہ کے نبی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تو
اللہ کے نبی کے گھرانے سے، اور وہ بھی دور دراز کی بات نہیں، حضور کے چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تبن لک لہذا جماعتنا یا محمد۔ لیکن جو مشن نبوت تھا ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کو سامنے رکھ کر کہا کہ ایک ابو لہب پیغمبر کے سامنے آج کھڑا ہوا ہے، اور نبوت کا جو مشن ہے یہ قیامت تک چلے گا۔ رسول اللہ کی دعوت کا جو مشن ہے، حضور کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی جو نبوت کا مشن ہے، اس مشن کو، حضور کے طریقوں کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اللہ قیامت تک چلائیں گے۔ جب بھی مشن نبوت کے کسی بھی ایک شعبے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، یقینی طور پر وقت کے ابو لہب، وقت کے ابو جہلوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پیغمبر کھڑے ہوئے، حضور کے گھرانے سے نبی کے چچا کھڑے ہو کر کے تبن لکا لہذا جماعتنا یا محمد۔ اس پر قرآن نازل ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ علامہ اقبال نے یہ پورے پس منظر کو رکھ کر لکھا۔ علامہ اقبال اشعار لکھتے تھے۔ شروع کا ایک دور تھا علامہ اقبال کا، وہ تو بہت بڑے مسٹر تھے، بہت بڑے پروفیسر، عصری علوم کے ماہر تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھے ہوئے تھے، اور ان کے زبردست وہی چیز تھی۔ اور ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات تھی، خصوصاً میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، ان کے ذہن کے اندر ایک تصور تھا، مولویت، عالمیت ایک جہالت کا نام ہے۔ کیا ہے عالمیت؟ ہم انگلش بولتے ہیں، ہم مسٹر ہیں، ہم امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر دھوم مچاتے ہیں، ہے کوئی مولوی، ہے کوئی عالم؟ چونکہ انہوں نے دنیا کے علوم کو پڑھ رکھا تھا، دین سے ناواقف تھے۔ نبی علیہ السلام کی سوانح و سیرت، حضور پر نازل ہونے والے قرآن کی برکت سے محروم تھے۔ اعتراض کر دیے اتنے مدارس، اور یہ علماء، یہ حافظ قرآن، کائے کے لیے؟ کیا فائدہ ہے ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علامہ انور شاہ کشمیری، بہت سارے محدثین کا اتفاق ہے، حافظ الحدیث، مصنف ابن ابی شیبہ کے بعد اگر کوئی حافظ ایسا ہے حدیث کا تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری ہے۔ اللہ نے بہت غضب کا حافظ عطا فرماتا ہے، کتاب کھول کر ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو 40 سال تک وہ نہیں بھولتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کی جنگ چل رہی ہے، انگریز آ کر دارالعلوم میں کھڑے ہو کر بولے آپ پورا کتب خانہ انگار لگا دو۔ ہمارے اکابر انگریز سے بولے بھائی کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے، اسے ہاتھ لگاؤ کو۔ علامہ انور شاہ کشمیری کھڑے ہوئے، ماچس کی ڈبیا ہاتھ میں دے دی، کہا لے اسے سلگا کر چلے جا، 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ ساری کتابیں میں لکھ کر رکھ دوں گا، پورا کتب خانہ لکھ کے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ دارالعلوم دیوبند کی جو سرزمین ہے نا، اس پر وہ اکابر پیدا ہوئے ہیں، وقت کے امام بخاری وہاں اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو علامہ اقبال کی ذہن میں خاکہ تھا
تو پھر گھومتے گھماتے پھرتے پھراتے تقدیر الہی نے علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس لے کر آئی۔ جب انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا تو یہ مسٹر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مولویت ہی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا، علامہ انور شاہ کشمیری کی تربیت میں رہے، تربیت میں رہ کر انہوں نے علم سیکھا، تقوی سیکھا، طہارت سیکھی۔ ایک موقع ایسا آیا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر حضرت اشعار لکھ رہے تھے۔ علامہ کشمیری نے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ اشعار جو آپ لکھ رہے ہیں کیسے لکھتے ہیں؟ آپ کا فن ہے لیکن لکھتے کیسا ہیں آپ؟ علامہ اقبال قرآن اٹھا کر علامہ انور شاہ کشمیری کو دے کر فرماتے ہیں حضرت یہ آپ ہی کی تو برکت ہے، اس سے پہلے جو میں اشعار لکھتا تھا یہ پہاڑ جنگلات کی وادیوں میں گھومتا تھا، میرے ذہن میں کبھی جھاڑ جھڑوں کے آتے، کبھی آسمان کی بلندی آتی، کبھی جنگلات کو دیکھتا، کبھی اونچے پہاڑوں کو دیکھتا، کبھی عورتوں کے حسن کو دیکھتا تو میں اشعار لکھتا تھا۔ لیکن جب سے آپ کی صحبت ملی ہے میں قرآن دیکھتا ہوں اور اشعار لکھتا ہوں، میں نبی کی سیرت دیکھتا ہوں اور اشعار لکھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کے پس منظر کو دیکھ کر لکھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔ ہر دور کے اندر ابو لہب جیسے پیدا ہوتے رہیں گے۔ کوہ صفا کے نیچے کھڑے ہو کر ابو لہب نے مخالفت کی، اللہ کے نبی کا مشن زندہ رہا، حضور کا مشن چلتا رہا۔ کوہ صفا سے نیچے اترے، لوگ اکٹھا ہوئے، چونکہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اترے، کھڑے ہوئے تو لوگوں نے مشورہ کیا، بھائی دیکھو زمانے سے ہم لات اور عزا کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کروڑوں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم سورج کی پوجا کرتے ہیں، ہم چاند کی پوجا کرتے ہیں، ہم ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور نفع و نقصان کا مالک اسے سمجھتے ہیں۔ یہ جو اعلان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، اے لوگو ایک اللہ کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس پیغمبر کا اعلان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے پیغمبر کا مشن اگر کامیاب ہو گیا، پورے مکے کے اندر ہماری کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ مشورہ ہوا، بیٹھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے، انہوں کہ رسول اللہ ہم مانتے تو ہیں لیکن ایک درخواست ہے، اب تک جو اعلان ہوا ہے آپ اس اعلان کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو پورے عرب کی جس حسینہ کی طرف آپ اشارہ کر دیں گے وہ ہم لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیں۔ پورے عرب کے اندر جو بھی لڑکی تمہیں پسند ہے آپ اشارہ کرو، ہم آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری درخواست ہے کہ آپ اس مشن سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، آپ یہ کام نہ کریں ہرگز بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قرآن میں یہاں ایک آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ جو سراجم منیرہ کا جو لفظ ہے نا، سراج کے معنی آتے ہیں چراغ کے، منیر کے معنی آتے ہیں چمکتا ہوا، دمکتا ہوا۔ یہاں سے تشبیہ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چاند کے اندر بھی روشنی ہے، چمک ہے، دمک ہے،
اور سورج کے اندر بھی روشنی ہے، چمک ہے، دمک ہے۔ تم کیا مکے کی حسینہ کی بات کرتے ہو؟ تم کیا دولت کی بات کرتے ہو؟ تم کیا بادشاہت کی بات کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے اللہ نے جو نعمت مجھے عطا کی ہے۔ لوگوں، تم میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تب بھی میں اس مشن سے باز آنے والا نہیں۔ تم جو چاہو کر لو، تمہاری جو منشا ہے وہ کرو، لیکن میں اس مشن سے واپس آنے والا نہیں۔ یہاں تک مسئلہ سمجھنا سمجھانے کا رہا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے موقف پر باقی رہے، دیکھو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتے نہیں، اللہ کرے سب کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ حقائق کی جو لذت ہے نا، وہ اللہ سے مانگو، یا اللہ حقائق بتلا۔ آدمی اخلاص کے ساتھ جب کام کرتا نہیں، بعض مرتبہ ہوتا ہے ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ اسے وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں اپنے موقف سے نہیں پھرتے۔ اور پیغمبر کا تو مسئلہ اور رسول اللہ کا مسئلہ بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے بعد کسی کی ذات ہے کائنات میں تو وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ولایت پائی ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے، حضور کے توسط سے ولایت تقسیم ہوئی ہے۔ اور دنیا میں جو صحابیت کا مقام ملا ہے، یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ نبی دنیا میں آئے، صحابیت ملی، نبی دنیا سے گئے، صحابیت ختم ہو گئی، لیکن ولایت کا جو مقام ہے، ولایت کا جو منصب ہے، یہ قیامت تک اس کا دروازہ کھلا رہے گا، اور قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر اولیاء اللہ کا جنم ہوتا رہے گا۔ الگ الگ نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طریقے کے احوال کھولے تھے، بالکل اسی طرح الگ الگ اولیاء اللہ پر اللہ الگ الگ طرح کے احوال کھولے رکھتے ہیں۔ ہر دور میں نبی آئے ہیں، ہر دور میں رسول اللہ آئے ہیں، ہر دور میں پیغمبر آئے ہیں۔ جس دور میں آئے ہیں وہ دور کی نوعیت الگ تھی، بالکل اسی طرح جن علاقوں کے اندر اللہ اپنے خاص بندوں کو پیدا فرماتے ہیں، ان علاقوں کے تحت رہبری کے لیے اللہ وہ نعمتیں عطا کر کے پھر اللہ دیتے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلے لالچ دی گئی، حسن کی، شہرت کی، عزت کی، کاس پیسے کی، مال دولت کی۔ آج بولتے نا میں بگا رہے ہونے کر کو، اگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو پھر بکنے اور جھکنے میں دیر نہیں لگتی۔ جہاں اخلاص ہو، جہاں للہیت ہو، کام اللہ کے لیے ہو، تو پھر وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے۔ پھر ان بندوں کا مزاج، ان کا کردار ہی الگ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی لالچ کے لیے نہیں جھکے، نہیں بکے، حسن کے سامنے نہ جھکے نہ بکے، تو پھر اس کے بعد مشرکین مکہ اکٹھا ہوئے۔ اب یہاں سے چلو شروع کرتے ہیں، اب اتنا ستا دیا جائے، اتنا پریشان کر دیا جائے۔ اب نہتے کمزور طبقات سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، ایک بعد دیگر آتے گئے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو سرداران تھے، ان کو ایک قسم کی تکلیف شروع ہوئی، اگر اس طرح ہوتا رہا ہماری سرداری چھن جائے گی، ہمارے عہدے چھن جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیکاٹ کرو۔
اب بیکارڈ بھی کیسے؟ جتنے لوگ تھے حضور کے ساتھ، بہت مختصر جماعت تھی جب تک، اب انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا۔ یہ گھاٹی تھی، اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا جو مسئلہ تھا، اللہ کے نبی مکے کی گلیوں میں چلتے تو لوگ کانٹے بچھا دیتے تھے، اللہ کے نبی چلتے تو کوئی گالی دیتا تھا، کوئی کچھ بول دیتا، نعوذ باللہ حضور کے پاس آ کر مشرکین مکہ کہتے کیا نبوت کے لیے آپ ہی تھے، کیا دوسرا کوئی نہیں تھا؟ اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی حرم مکہ میں جب سجدے میں سر رکھتے، اونچ کی اوجڑی لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گردن پر، کندھے پر رکھ دیا، جس کے بوجھ سے میرے محبوب سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ جب پتا چلا حضرت فاطمہ کو، حضرت فاطمہ دوڑے ہوئے آئی اور کہا لوگوں، تم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کس شخصیت کے ساتھ، کس ہستی کے ساتھ تم یہ سب کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس آ کر جگرے گوشے بطول فاطمہ زہرا حضرت سیدہ فاطمہ آئی اور اللہ کے نبی کے کندھے مبارک سے، حضور کی گردن سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر رکھ دیا اور گھر لے گئی۔ ادھر حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھے، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ آج بھی بہت سارے مواقع پر دیکھنے کو ملتا ہے، ایک طرف بیٹا رو رہا ہے، باپ کا دل اتنا جلدی نہیں پگھلتا، لیکن بیٹی کی آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں ماں باپ کا دل بہت جلد پگھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا، فرمایا بیٹی تم جانتی ہو اللہ نے جس منصب پر مجھے فائز کیا ہے، یہ اسی منصب کی ساری کڑیاں، یہ اسی منصب کی ساری کڑیاں ہیں، یہ اسی منصب کے راہ ہیں، یہ اسی راہ کی ساری کڑیاں ہیں۔ کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی گالیاں دی جا رہی ہے، کبھی کوئی کچھ بول رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ بیٹی یہ منصب نبوت میں ہوتا ہے، نبوت کی راہ میں ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کو آری سے کاٹ دیا گیا، کسی پیغمبر کو شہید کر دیا گیا، کسی پیغمبر کے ساتھ یہ مظالم جتنے پیغمبروں کے ساتھ ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اسے بتا کر حضور نے حضرت فاطمہ کو تسلی دی۔ جب اللہ کے نبی کام کرتے رہے، کام میں لگے رہے، تو مشرکین مکہ نے مشورہ کیا شیب ابی طالب کے بند کر دیا جائے۔ ایک معاہدہ لکھا، اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ دین کے لیے تکلیف اٹھانا جسے کہتے ہیں، تکلیف برداشت کرنا جسے کہتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو بالکل معلوم نہیں ہے۔ دین کے لیے مشقت برداشت کرنا جس چیز کا نام ہے، ہم سن رہے ہیں اپنے کانوں سے، ہماری زندگیوں میں کبھی وہ دن، وہ منظر ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ اتنے کمزور بندے ہیں، دین کے لیے اگر ان کو مشقت میں مبتلا کر دوں یہ ان مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر دین کے لیے مشقت برداشت کرنا جس چیز کا نام ہے، آج کے دور کے اندر سمجھنا چاہتے ہو، سرزمین فلسطین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو چکے، اسکول کھلے ہیں لیکن اسکولیں خالی ہیں، اس لیے کہ ہزاروں بچوں کی شہادتیں ہو چکی۔ ایک فوٹو ایک موقع پر دیکھنے کا موقع ملا، اسکول کھلی ہے، سارے کے سارے بینچ خالی ہیں۔ آج ہمارے بچے کو بخار آ جاتی ہے، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، ہمارے بچے کو کھانسی اور سردی ہو جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ قربان جائے ان ماں باپ پر، صحابہ کی دور کی جو قربانیاں دیے ہیں، اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے حقیقت میں قربانی پیش کی ہے۔ جو بچے بینچ پر سیریل نمبر پر جو بیٹھتے تھے، وہاں پر پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے اور ٹیچر کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رہے اور کہہ رہے ہیں
اس جنگ سے پہلے اس کلاس کے اندر یہ میز پر یہ بچہ بیٹھتا تھا، میز کی اس نمبر پر یہ بچہ بیٹھتا تھا، وہاں گلدستے رکھے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دی گئی اس دور کے اندر، صحابہ کی دور کی قربانیاں دیکھنا چاہتے ہو، فلسطین کا ایک نقشہ ذہن میں لاؤ، تصور میں لا کر دیکھو، وہ لوگ اس دور کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں۔ پھر اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کے بڑے اکابر مشائخ بزرگوں کے خواب میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زرہ پہن کر بیت المقدس میں حاضر ہیں۔ غزوہ احد کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے وہ ایک موقع تھا جب زرہ پہنی تھی، جنگ کا ماحول تھا، حضور نے زرہ پہنی، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا پیغمبر زرہ پہننے کے بعد نہیں نکالتے۔ آج حالات ایسی، آج پرستھی ایسے ہیں، اللہ کے نبی زرہ پہن کر بیت المقدس میں کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ حضور کی توجہ ہے جو مجاہدین لڑ رہے ہیں، اسی کا ثمرہ ہے۔ چھوٹی طاقت، نہتی طاقت، کمزور طاقت ایک فتح میں تبدیل ہو گئی۔ جو پاورفل سپر پاور تھا، جو طاقتور ملک تھا، یہ ذلت کے گڑھے میں گر کر آج پوری دنیا اسرائیل کو تھوچھی کر رہی ہے، اور فلسطین کے حق میں آج پوری دنیا کے اندر دعائیں ہو رہی ہے۔ بھائیوں، دین کے لیے قربانی دینا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر نہ وہ مزاج ہے، نہ وہ رواج ہے، نہ ہم نے ان قربانیوں کو دیکھا ہے۔ ہاں اس لیے کہ اللہ رحم کر رہے، اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ ایمان کے بھی کچے ہیں، یہ لوگ کمزور ہیں، اگر ان کے ساتھ آزمائش ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان کے قدم پھسل جائیں، ان کے قدم نہ ٹک پائیں۔ شیب ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے، حضور کے جو صحابہ تھے، عورتوں کو بچوں کو لے جا کر شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پتے چبا کر کھائے زندگی بسر کر رہے ہیں، ماؤں کے سینوں میں دودھ سوکھ گیا تھا۔ میرے بھائیوں، دین کے لیے قربانی جس چیز کا نام ہے وہ اولین جماعت ہے صحابہ کی، جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے پیچھے مٹا دیا، اپنے آپ کو جلا کر امت کے لیے روشنی دی۔ ایک شمع، ایک چراغ جس طرح خود جل کر، خود غرق ہو کر اوروں کے لیے روشنی پہنچاتا ہے، صحابہ کی وہ جماعت ہے، صحابیات کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو جلا کر اپنی روشنی سے امت، قیامت تک آنے والی امت کے لیے انہوں نے راہیں فراہم کی ہے۔ بغیر قربانیوں کے یہ سب نہیں ہوا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ وقت پر مسجد کو، نماز کو آنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ ہماری مسلمانیت، یہ ہمارا مسلمانیت کا حال، یہ ہمارے طور طریقے۔ اذان ہو رہی ہے، ہمارے موبائل پر میوزک آف نہیں ہوتی، گانے آف نہیں ہوتے، نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، ہم مساجد کے باہر جو سڑک ہے، جو دکانیں ہیں اور جو ہوٹلیں ہیں، آج ہم کتنے لوگ ہیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ہم لوگ باہر بیٹھ کر گپے مارتے رہتے ہیں۔ تم ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم لوگ کھلا اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ کھلا نافرمانی مشرکین کرتے ہیں، ابو جہل کرتا ہے، ابو لہب کرتا ہے، عتبہ شیبہ کرتا ہے، تو پھر وہ مشرک، وہ کافر، وہ لعنتی، وہ ملعون، اور کھلا اللہ کے حکموں کو ہم توڑے۔ ہماری تجارت جس کے اندر جھوٹ ہو، جس کے اندر دھوکہ ہو، اور ہمارے کردار، ان کردار سے بدبو آ رہی ہو، یہ سب ہم کر کے ہم کیسے بہت بڑے دھنی و داتا بن گئے۔ بھائیوں، آج ہماری جو پرستھی ہے، آج جو ہمارے حالات ہو رہے، اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم مسلمان تو نام کے، لیکن ہماری زندگیوں میں اسلام کہاں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلامی طور طریقے کہاں ہیں؟ اسلامی نہج کہاں ہیں؟ کہاں ہے ہماری زندگی کے اندر؟
सब कुछ हमने तबाह कर दिया, सब कुछ हमने बर्बाद कर दिया। आज इस मजहब इस्लाम की हमारे पास कदर क्यों नहीं मालूम? इसलिए कि हम पैदा हुए मुसलमानों के घरों के अंदर, हम पैदाइशी मुसलमान हैं। जिस घर के अंदर हम आँख खोली, बाप का नाम अब्दुल सत्तार, बेटे का नाम अब्दुल गफ्फार, चल रहा मसला, मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान हैं। हाँ, मुसलमानियत इस्लाम लॉर्ड गवर्नरी में मिला है, फुगुट में मिला है, मुफ्त में मिला है। इसका नतीजा ये है कि अजान हो रही है, अजान की कदर नहीं, जमात खड़ी हुई है, नमाज की कदर नहीं। आज हमारे मसाजिद खाली, मसाजिद वीरान पड़े हुए। मुसलमानों, हम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं अपने आमाल से, अपने किरदार से। कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। दुनिया के अंदर खुशकी में, तरी में जो भी फसाद हो रहा है वो हमारे अपने हाथों का नतीजा है, हमारे करतूतों का समरा है। हम जो कर रहे हैं इसके असरात बद हैं जो हमारी जिंदगियों पर रूनुमा हो रहे। आज हमारी औलाद नाफरमान, हमारे बच्चे नाफरमान। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नाफरमान हैं। औलाद नाफरमान क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के नाफरमान हैं। बीवी नाफरमान क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के नाफरमान हैं। फिर माशरे के अंदर हम जिस दुकान में काम करते हैं वहाँ पर नाफरमानी क्यों हो रही है? अल्लाह के अहकामात टूट रहे। अल्लाह को राजी कर लो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में। अल्लाह को नाराज करोगे तो फिर पूरी दुनिया के सामने हम झुकेंगे। अल्लाह को राजी कर लो, पूरी दुनिया हमारे सामने झुकेगी। अल्लाह को नाराज करोगे तो फिर दर दर की ठोकरें हमें खाना पड़ेगा। हम मुसलमान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईमान की वसअत, ईमान की वो मजबूती कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बाद शैब अबी तालिब का जो मसला था, ये इतनी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद कुछ अरसे के बाद शैब अबी तालिब से बाहर आए। फिर सहाबा जो इस्लाम लाए हैं, सहाबा जो ईमान कबूल किए हैं, ये सतह क्या थी, ये मेयार क्या था, क्या कैफियत थी? एक बड़े घराने की हजरत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके ईमान लाने का जो वाक़िया है ये बड़ा अजीब वाक़िया है। एक ऐसे घराने से सहाबी रसूल ईमान ले आ रहे, फिर ईमान लाने के बाद उनके साथ हालात क्या बने, ईमान लाने से पहले हालात क्या थे। मैं वक्त भी हो गया है, इसलिए मैं बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। भाइयों, अगर हम उम्मती हैं सही मानों में, सही मानों में हम उम्मती हैं, आज मजलिस में बैठो, तौबा करके उठो, या अल्लाह आइंदा हकीकी मानों में सच्चा पक्का उम्मती बनकर जिंदगी गुजारेंगे। करेंगे नहीं तौबा? इंशाअल्लाह। देखो, हालात जितने भी खड़े हो रहे ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह मददगार, अल्लाह नासिर, अल्लाह मददगार, और अल्लाह की मदद और नुसरत खुले आंखों से देखोगे और अल्लाह मदद दिखाएंगे। आप पूरे तौबा करेंगे कि ये जो मजलिस है आज की, तौबा करके उठेंगे। आइंदा हमारी जो तिजारत होगी ये सुन्नत के मुताबिक होगी, हमारी जो तिजारत होगी ये सुन्नत के मुताबिक होगी। हमारा जो माशरा होगा ये नबी अलैहिस्सलाम के माशरे के मुताबिक होगा। हुजूर ने जो कुर्बानियाँ दी, सहाबा ने जो कुर्बानियाँ दी, इनको जहन में रखो। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मस्जिद में जाने तक ऐसा नहीं रहना, एक जज्बा लेकर बैठना, या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। ये जज्बा लेकर बैठो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाते। तो एक काम पहला ये करना है कि जमात के साथ नमाजों की पाबंदी करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। सहाबा के जो ईमान के वाक़ियात है अगली जुम्मा इंशाअल्लाह से बताता हूँ। आमीन व आखिर दावाना।